جی آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جن کی زندگی سیاسی جدوجہد سے بھرپور ہے۔ حلقے کی سیاست میں وہ انتہائی اہم کردار رکھتے ہیں اور جتنے بھی اٹک کے سیاست دان ہیں وہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں ان جیسا کوئی میڈیا کوارڈینیٹر میسر آئے۔ یہ ایسی شخصیت ہیں جو کہ مشہور سانحہ بدری جو 2007 میں ہوا تھا اٹک میں، اس میں انہوں نے اپنے جوان بھائی کی لاش سمیت ان کے دوستوں کے 6 جنازے سیاسی بنیادوں پر اٹھائے، اور انہوں نے قید و بند کی بھی بہت ساری صحبتیں اپنی سیاست میں برداشت کی۔ سیاسی جوڑ توڑ کے انتہائی ماہر ہیں مانے جاتے ہیں، سیاسی انجینئرنگ میں اپنا ایک علیحدہ مقام رکھتے ہیں، اور ان کا تعلق یونین کونسل بونیا وال کے دوسرے بڑے گاؤں بدری سے ہے جہاں پہ یہ سانحہ بدری رونما ہوا تھا۔ یہ سردار رحمت علی خان صاحب جو ہیں حلقہ PP3 کے امیدوار ہیں، ان کے دستراست بھی ہیں، ان کے پرسنل سیکٹری بھی ہیں، ان کے میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں۔ تو ان سے آج ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ وقار احمد اعوان صاحب ان کا نام ہے، میڈیا کوارڈینیٹر ہیں پیپلز پارٹی سے۔ انہوں نے سب سے پہلے ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی جس سے یہ بچپن سے ان کے آباء و اجداد وغیرہ منسلک تھے، تو انہوں نے اپنی پیپلز پارٹی سے اپنا تعلق کیوں توڑا؟ جی وقار صاحب آپ بتائیں، آپ نے پیپلز پارٹی سے اپنا تعلق کیوں توڑا ہے؟ جی شام بھائی، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ تو پیپلز پارٹی سے تعلق ٹوٹ نہیں سکتا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم بھٹو والے ہیں اور ہمارا سیاسی مسلک بھٹوازم ہے۔ جہاں تک تعلق ہے سیاسی جدوجہد کی وابستگی کی، تو میں اتنا بتاتا چلوں کہ میں جب شعور کی آنکھ کھولی تو میں نے اپنے گھر کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا پایا، اور زندگی کی 37 بہاریں یا 38 بہاریں میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ گزاری، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اس سفر میں میں نے 780A دہشت گردی جیسے مقدمات کا بھی سامنا کیا۔ کئی بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات میں ہمیں ملوث کیا گیا، اور اسی طریقے سے جو آپ نے ذکر کیا کہ مشہور سانحہ بدری جس میں میرے بڑے بھائی وقاص احمد اعوان جو کہ PYO تحصیل اٹک کے صدر تھے، ان کو سیاسی بنیادوں پر دن دہاڑے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ وہ 6 لاشیں بھی میں نے اپنے کندھے پر اٹھائے، تو جیل کی سلاخیں بھی ہم سے مانوس ہو چکی تھیں۔ تو یہ جو سارا سفر تھا یہ ایک نظریے کے لیے تھا اور ایک جد و جہد تھی، لیکن بدقسمتی سے اٹک میں سردار سلیم حیدر خان جیسی شخصیت جو کہ پیپلز پارٹی کی کرتا دھرتا ہے، ان کے ایک انتہائی غلط فیصلے کے بعد کوئی بھی غیرت مند شخص جو ہے وہ کم از کم اپنے نظریے سے وابستہ نہیں رہ سکتا تھا کہ جب ایسے شہداء کہ جن کا ذکر جو ہے پارٹی قومی اسمبلی میں قرارداد مذمت پاس کروا کے کرے، جن کا ذکر سینٹ آف پاکستان میں پارٹی کی قیادت پاس کروائے، جن شہداء کا ذکر اور ان کی شہادت کی گونج چاروں صوبائی اسمبلیوں میں مشرف کی حکومت ہونے کے باوجود، شوکت عزیز کے وزیر اعظم ہونے کے باوجود سنائی دے، پارٹی کی پوری قیادت آپ کے گھر تشریف لائے۔ زرداری صاحب جیسے شخص نے ہمیں بحریہ ٹاؤن میں شہداء کو گھر دیے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد جب سردار سلیم حیدر خان جیسا شخص اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے ان مقتولوں کے مقابلے میں قاتلوں کے گھر جا کے بیٹھ جائے، ان قاتلوں کے گھر جن کی مخالفت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اپنے 17 انٹرویوز میں کریں، ان قاتلوں کی مخالفت، ان کے اس فعل کی مخالفت جنہوں نے شہادت سے ایک دن پہلے 26 کو گوندل کے مقام پر کیا، اور سردار سلیم حیدر خان اپنے چھوٹے سے سیاسی مفاد کے لیے جب سامنے شہداء وہ قبرستان موجود ہو اور وہاں بھی قاتلوں کا گھر ہو، سردار صاحب وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ اور جب سردار صاحب کو واپس آ کر ملک سے میں نے وطن واپس آ کر جب پارٹی تنظیم کے سامنے یہ معاملہ رکھا، میں نے تمام عہدیداران سے کہا کہ سردار صاحب سے مجھے جواب لے کے دیا جائے کہ انہوں نے یہ غلط فیصلہ کیوں کیا۔ جب جواب بھی نہ ملا، جب ہٹ ترمی ہوئی، تکبر کی ایک وہاں پہ فضا ہے، تو گردنوں میں سریے ہیں، تو پھر میں نے بہتر سمجھا کہ میں کم از کم یہ جو اٹک کا جو ٹولہ ہے
ہم نے ان سے اپنی راہیں جدا کی 2017 میں، اور سردار سلیم حیدر خان کے غلط فیصلوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ جی شکریہ جی۔ اچھا آپ نے یہ بتائیں کہ آپ کی گزشتہ الیکشن میں ملک حمید اکبر سے بھی وابستگی رہی ہے، جو کہ اس دفعہ بھی امیدوار ہیں، پیچھے 2 الیکشنوں سے لڑتے آ رہے ہیں، تو ان سے جو آپ نے تعلق ہے وہ صرف آپ نے ایک الیکشن کے بعد ہی توڑ دیا ہے، اس کی کوئی بڑی وجہ، خاص وجہ؟ جی بڑا اہم سوال ہے جی۔ چونکہ جب یہ معاملات ہوئے اور میں نے 2017 میں پیپلز پارٹی چھوڑی، تو ضلع اٹک کے جو ایک انتہائی قد آور شخصیت ہیں اور ہمارے سیاسی مخالف تھے، بلکہ ہم تو ان کو ذاتی مخالف سمجھنے لگ گئے تھے، میجر طاہر صادق صاحب، تو کچھ دوستوں کی کاوش سے محترمہ ایمان بی بی سے ہمارے مذاکرات ہوئے، اور پھر میجر صاحب سے ہمارا ایک راضی نامہ ہوا، اور اس کے بعد میجر صاحب کے ساتھ ہمارا جب اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا تو الیکشن کا اعلان بھی ہو گیا، اور اس اعلان میں چونکہ میجر صاحب پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے تھے، تو پی ٹی آئی کی قیادت نے سید یاور عباس بخاری کو یہاں سے پی پی اس وقت 1 تھا، وہاں سے ٹکٹ دیا، تو ہم زندگی میں موت کے پیالے پینا جو ہے اس کو ترجیح دے سکتے ہیں، لیکن یاور بخاری کا ساتھ ہم نہیں دے سکتے کسی قیمت پر۔ تو اس وجہ سے ہمارے پاس اور کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا۔ میجر صاحب صوبائی پہ ان کی کھل کر حمایت کر رہے تھے، تو ملک حمید اکبر صاحب سے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے، تو اپنے دوستوں کی مشاورت کے ساتھ میں نے ملک حمید اکبر صاحب کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، اور اس سے پہلے ایز سچ میری ان سے کوئی اتنی زیادہ جان پہچان نہیں تھی، کوئی واقفیت نہیں تھی، چونکہ وہ ساری زندگی میجر گروپ میں تھے، ہم اینٹی میجر تھے، تو پورے گروپ کے ساتھ میرا کوئی اتنی انٹریکشن نہیں تھی۔ تو حمید صاحب سے الیکشن کے فوراً بعد کچھ ایسے معاملات ہوئے جن کا میں یہاں پہ ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن وہ ایسے معاملات تھے میرے دوستوں کے حوالے سے، جس میں شمس الرحمان بھائی کا واقعہ ایک کبھی تفصیل میں بیان کروں گا انشاءاللہ، آگے عوامی عدالت لگ رہی ہے، اسٹیج پہ بتاؤں گا کہ اعتماد کی دھجیاں کس طرح بکھیری جاتی ہیں۔ تو ہم نے پھر پہلے سال ہی دوستوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمارا یہ ایک غلط فیصلہ تھا، اور اس کا خمیازہ جب ہم نے پہلے سال ہی الیکشن کے بعد بھگت لیا تو ہم نے ان سے راہیں جدا کر لی تھی۔ جی شکریہ جی وقار صاحب۔ جی وقار صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ جو سردار رحمت علی خان صاحب ہیں، جو کہ جنہوں نے مطلب یہ جو صوبائی حلقہ پی پی 3 اس ٹائم پہ سب سے پہلے تقریباً 2 ماہ سے ان کی کمپین، الیکشن کمپین چل رہی ہے، اور جو بہت سارے جو گروپس ہیں، برادری ہیں، وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہی ہیں، سردار رحمت علی خان کے گروپ میں شامل ہو رہی ہیں، اور یہ بڑھ کے بڑے عوامی کام بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو عید قربان پر جانوروں کی منڈی لگی تھی، ادھر بھی انہوں نے عوام کے بڑے مسائل حل کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو سوزوکی سٹینڈ تھا، مرزے کا سوزوکی سٹینڈ، وہاں پہ بھی رینٹ کار کا مسئلہ تھا، وہ بھی انہوں نے حل کرایا۔ تو وہ عوامی کام بڑی تیزی سے کر رہے ہیں، نوجوان اور شرافت کے پیکر ہیں۔ تو آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیسے قائم ہوا؟ شام بھائی بڑا اہم سوال ہے۔ سردار رحمت علی خان سے سیاسی نہیں ذاتی تعلق ہے، چونکہ ہم کالج فیلو ہیں، سردار رحمت علی خان صاحب اور میں شاہین کالج سے جو ہے ہم نے اکٹھا پڑھا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جب انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا تو میں حلقے میں موجود تھا، اور جب ایک اپنا آپ کا کالج کا دوست جب الیکشن لڑ رہا ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر ہم ان سے دور رہیں۔ وہ کہ میں نے ساری زندگی جو سیاست ہے وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کی ہے، اینٹی مسلم لیگ کی ہے، لیکن دوستوں کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی جو ہے وہ دینا ہم اس سے گریز نہیں کرتے۔ اور سردار رحمت صاحب سے پھر جب انہوں نے کہا کہ میں حلقہ پی پی 3 کو میں نے اپنا حلقہ انتخاب ٹھہرایا ہے اور میں یہاں سے الیکشن میں حصہ لوں گا، تو پھر ہم سردار رحمت علی خان کے ساتھ ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا۔ اور ایک بات میں یہاں پہ بڑی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سردار رحمت علی خان 1 سال پہلے تقریباً 1 رمضان کو ہم نے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا تھا۔ تو میرے وہ دوست جو کسی غلط فہمی کا شکار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وقار اعوان صاحب کا کردار کیا ہے، تو میں جب مجھ پہ کوئی تنقید کرتا ہے، مثبت تنقید،
پازیٹیو تنقید جب کوئی کرتا ہے تو اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میری شخصیت سنورتی ہے۔ ضرور تنقید کریں، اور مجھ میں تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ بھی ہے۔ میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور میں جمہوری روایات پہ یقین رکھتا ہوں۔ میری سیاسی جدوجہد کا، میرے سیاسی کردار کا، میرے دوستوں کی کاوشوں کا ثمر اس شخص جس کو حلقے میں اپنے آفس سے باہر کوئی نہیں جانتا تھا، آج 9 مہینے کے بعد اس نے میرے سیاسی مخالفین کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، سیاسی تجزیہ نگار حیران ہیں۔ یہ نتیجہ ہے وقار احمد اعوان اور اس کی ٹیم کی محنتوں کا، کاوشوں کا، کہ آج 9 مہینے پہلے ایک ایسا شخص جو اٹک کے سیاسی افق پر نہیں تھا، آج 9 مہینے بعد وہ اٹک کی جو چند نامور اور طاقتور سیاسی شخصیات ہیں ان میں ایک ہے سردار رحمت علی خان۔ تو الحمدللہ ہم عاجزی والے لوگ ہیں، تکبر صرف اللہ کی ذات کو جچتا ہے۔ ہم اللہ کا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ وقار احمد اعوان اور وقار احمد اعوان کے مخلص دوستوں اور ٹیم کے کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج سردار رحمت علی خان وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا ہے۔ جی وقار بھائی یہ جو آپ کے بہت سارے جو آپ کے مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وقار احمد اعوان صاحب نے پیپلز پارٹی چھوڑ کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو سیاسی کیریئر میں زندگی کی سب سے بڑی غلطی کس کو آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل جی، یقیناً بھٹوازم ہماری رگوں میں لہو بن کے دوڑتا ہے۔ میں جہاں بھی چلا جاؤں، جس جگہ بھی چلا جاؤں، بھٹوازم اور بھٹو ان کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ میں اپنی غلطی نہیں سمجھتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اس پارٹی چھوڑنے کے اس فیصلے کے پیچھے محض ایک شخص جس کا نام سردار سلیم حیدر خان ہے، اس کا تکبر تھا، اس کا غرور تھا، اس کی اکڑ تھی، جو کہ شرافت کا اور ہاتھ میں تسبیح پکڑے، جو کہ ایک لبادہ اوڑے ہوئے، جو کہ پبلک مقامات پر جو ہے ظاہری نمازیں پڑھنے کا شوقین شخص ہے، ٹھیک ہے جی، ایسے شخص کی ہٹ درمی شامل تھی، اور میں زندگی میں کبھی بھی یہ فیصلہ کر کے نہیں پچھتایا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے سیاسی کیریئر کی اگر کوئی غلطی ہے تو وہ میں ملک حمید اکبر صاحب کا جو 2018 میں ہم نے ساتھ دیا، میں اس کو اپنی سیاسی کیریئر کی غلطی سمجھتا ہوں، اور اس کا خمیازہ بھی ہم نے بھگتا، اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کا کفارہ بھی ادا کریں گے۔ جی شکریہ جی سردار رحمت صاحب، شکریہ جی وقار اعوان صاحب۔ جی میں وقار اعوان صاحب سے میں اگلا سوال یہ کروں گا کہ سردار رحمت علی خان جو ہے وہ ان کو ٹکٹ ملنے کے حوالے سے کہ بہت سارے امیدوار ایسے ہیں جو کہ ماضی میں ان کو اگر پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ پہلے تو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم اپنا پبلک سیکریٹریٹ بھی بنائیں گے، عوام کی خدمت کریں گے، اگر ہم الیکشن ہارے تب بھی خدمت کریں گے، لیکن جب پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی تو وہ پارٹی سے ناراض ہو کر علیحدہ ہو کے دوسری پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ وقار صاحب کیا سمجھتے ہیں سردار رحمت علی خان صاحب کو اگر ٹکٹ نہیں ملتا تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ الیکشن لڑیں گے یا پارٹی سے علیحدہ ہو جائیں؟ شام بھی میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ اتنی بھنوروں سے اب گزر چکی ہے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ اب انہوں نے حالات سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب کوئی ایسا غلط فیصلہ اٹک کی عوام پر مسلط نہیں کیا جائے گا کہ مسلم لیگ نون پچھلے 25 سال سے مسلسل یہ نشست ہارتی چلی آ رہی ہے، اور اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ یہاں پہ غلط فیصلہ اور کمزور امیدوار۔ اس دفعہ میں اس پلیٹ فارم سے یہ بھی عادت سے کہ وہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھیں اور میرٹ پہ فیصلہ کریں، اور جب بات میرٹ کی آئے گی تو پھر آپ کو انشاءاللہ وہ پبلک سے اگر رائے لے لی جائے، یہاں کے مقتدر حلقوں سے یہ رائے لے لی جائے، تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ میرٹ صرف اور صرف مسلم لیگ نون میں صوبائی سیٹ پر سردار رحمت علی خان کا نام ہے، اور اگر پارٹی نے
میرٹ پر فیصلہ کیا، ٹکٹ سردار رحمت علی خان کو ملا، تو سردار رحمت علی خان 25 سال کے طویل عرصے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی انتہائی اہمیت کی یہ سیٹ جیت کر پارٹی کو واپس تحفے میں دیں گے انشاءاللہ۔ وقار صاحب یہ تو آپ نے بتایا کہ وہ سیٹ تحفے میں دیں گے، لیکن جو یہاں پہ جو عوامی سروے ہے اس کے مطابق تو پورے پاکستان سے، پنجاب سے، جو ہر جگہ پہ سروے کرنے جو میڈیا کی ٹیمیں جا رہی ہیں اس کے مطابق تو 70% جو ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، کیونکہ جس چیز کو جب دبایا جاتا ہے وہ اتنی ابھرتی ہے، تو وہ ان کو ظاہر ہے ان پہ کیسز اتنے، اس وجہ سے ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بہت سارے جو امیدوار یہاں اٹک سے PP3 سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں صوبائی سیٹ سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیسے موازنہ کرتے ہیں سردار رحمت صاحب کا اور باقی امیدواروں کا کہ وہ کیا پوزیشن ہوگی؟ جی بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ PTI کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک کی وہ ایک سیاسی قوت ہے، اور جمہوری ورکر ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کو انتخابات میں یکساں موقع ملنا چاہیے اور عوام کو اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے اس وقت میدان میں موجود قابل ذکر امیدواروں کا، تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی آج ان کے اندر بھی عوامی خدمت کا جذبہ جاگ اٹھا ہے کہ جو خود اپنی ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں کہ میں تو 2013 کے بعد کبھی بھی عملی سیاست میں رہا ہی نہیں، میں نے سیاست کی ہی نہیں، وہ لوگ بھی آج الیکشن کا جب سیزن آیا ہے، موسم آیا ہے، تو ان کے اندر بھی عوامی خدمت کا جذبہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی اس شہر میں موجود ہیں کہ جنہوں نے جو کہ اٹک میں بلدیہ کی چیئرمین رہے ہیں، ان کا کردار آپ کے سامنے ہے، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں اسی کردار کے ساتھ اٹک کی عوام باشعور ہے، وہ بخوبی فیصلہ کر دے گی۔ اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے 24,000 ووٹ لیے، جنہوں نے 25,000 ووٹ لیے، اور حالیہ 5 سالوں میں جب اس ضلع میں کرپشن کا بازار گرم تھا، جہاں پہ سیاسی اور مذہبی منافرت پھیلائی گئی، سیاسی انتقام عروج پر تھا، تو اس 25,000 ووٹ کا مینڈیٹ یہ بنتا تھا کہ وہ دو نمائندے اٹھ کر اپنی مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، وہ آواز بلند کرتے، وہ جو ریڑھی والے بیچاروں سے روزانہ کی بنیاد پہ بھتہ لیا جا رہا تھا، جب سنجوال فیکٹری میں مسلک کی بیس پر 167 لوگوں کو ہنگو اور کوہاٹ کے لوگ شامل کر کے اٹک کے بچوں کا حق مار کے بھرتی کرائی جا رہی تھی، جب 55 سے 60 لوگوں کو کامرہ میں مسل کی بنیادوں پر نوکریاں دی گئیں، تو یہ نمائندے کہاں تھے؟ انہوں نے ان کا احتساب کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اس مینڈیٹ کا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ تو اٹک کی عوام باشعور ہے، وہ ان کرداروں کو بھی جانتی ہے جو کنڈیاں لگا کے اپنے گھروں میں خاموش بیٹھے رہے، جنہوں نے اٹک میں اپنے عہدوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور جو لوگ اٹک کی عوام سے غائب رہے اور آج پھر نظر آ رہے ہیں۔ اور اٹک کی عوام اس بیٹے کو بھی جانتی ہے کہ جس نے 1 سال سے جب سے وہ متحرک ہوا ہے، عوام کا کوئی مسئلہ ہوا ہے، تمام طبقات کوئی بھی مسئلہ ہو اپنے مسائل کے حل کے لیے سردار رحمت علی خان سے رابطہ کرتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو اس کا حل ملتا ہے۔ سردار رحمت علی خان انڈر دی ٹیبل ڈیل کرنے پر اتفاق نہیں رکھتا، وہ انتظامیہ سے ہاتھ ملانے پہ عوام کے مقابلے میں اس کو ترجیح نہیں دیتا، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف عوام کا حق لینے کی بات کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ عوام کے سامنے یہ سارے کردار ہیں، اور عوام مجھے امید ہے کہ آنے والے الیکشن میں جب سفید پرچی ان کے ہاتھ میں آئے گی تو ان کرداروں کے ساتھ بھی انصاف کرے گی۔ جی ناظرین، وقار احمد عوان صاحب، یہ بھی اب یہ جو سردار احمد صاحب ہیں، ان کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے، طوفانی دورے بڑے کر رہے ہیں، تو اس میں ابھی جو آپ کا جو پچھلا 10 دنوں کا پروگرام تھا اس میں آپ نے بڑی ساری جگہوں کے وزٹ کیے، اس میں نیو ٹاؤن شامل ہے، ٹیری لگال، ٹیری جوان وغیرہ بہت سارے علاقے شامل ہیں، تو وہاں سے بہت سارے لوگ جو ہے اپنی پرانی سیاسی بستیاں چھوڑ کر تو شامل ہوئے، جس میں ملک حمید اکبر اور سید یاور عباس بخاری بھی شامل ہیں۔ تو کل جو آپ کا جلسہ ہوا ہے بدری میں، تو وہاں پہ دیکھا گیا کہ
500 की तादाद में लोग फूलों की पत्तियां लेकर बड़ा इस्तकबाल हुआ है, वहाँ की माएँ बहनें छतों पर आपका बहुत शानदार इस्तकबाल किया है, तो उसकी क्या वजह है कि बदरी के में आपका सरदार अहमद साहब के बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ है, इसमें आप क्या कहेंगे? जी शाम भाई, बदरी मेरी जाए पैदाइश है, मेरा गांव है। बदरी ने सियासी इंतकाम की सियासत के बहुत बड़े दौर देखे हैं। बदरी ने सियासत में बहुत दुख उठाए हैं और 2007 के साने बदरी के बाद जब 2008 के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमने नतीजा लिया, रिज़ल्ट लिया, जिसमें मलिक शाहान साहब और सरदार सलीम हैदर ख़ान को जीत की सूरत में हमने रिज़ल्ट दिया, तो नामसाद हालात की वजह से मुझे मुल्क छोड़ना पड़ा और मैं 2018 के इलेक्शन में भी अपने गांव के लोगों से इंटरेक्ट ना हो सका। लेकिन चूँकि सरदार रहमत अली ख़ान का इलेक्शन मैं अपना ज़ाती इलेक्शन समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मैंने अपनी बिरादरी से, अपने ननिहाल से, अपने ददिहाल से, अपने ससुराल से, अपने दोस्तों से रब्ता किया और एक तवील अरसे के बाद दोबारा मैं अपने गांव में मैंने उन लोगों से जब अवामी रब्ता मुहिम के सिलसिले में हाज़िर हुआ तो उनका वो प्यार, उनकी वो मोहब्बत मेरी ज़िंदगी का एक कीमती असासा हैं और उसका अमली मुज़ाहरा कल उन नाक़दीन के लिए था कि जो जिनको बदरी के बारे में गलत फहमी थी। कल बदरी और तरबैठी के अवाम ने सरदार रहमत अली ख़ान के हक़ में फ़ैसला सुना दिया है, अब सिर्फ रस्मी कार्रवाई होना बाकी है और यकीनन इंतखाबी मुहिम का बड़े जलसों में से ये एक बड़ा जलसा था और सबसे बड़ी बात ये कि अवाम का जोश व खरोश दीदनी था। सैकड़ों की लोगों ने सरदार रहमत अली ख़ान का इस्तकबाल किया और बदरी का जलसा मेरे सियासी नाक़दीन को मेरी तरफ से बेहतरीन तोहफ़तन जवाब है। जी शुक्रिया जी वक़ार अहमद अवान साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें ब्रीफ़ किया। तो अब इंशाल्लाह आइंदा हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने मकासद में कामयाब करे और आइंदा आप किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। शुक्रिया।